يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. انجام بھی ذکر کر دیا. فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. ان کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی وہ دیکھنے کی طاقت رکھ پائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بات پر جھٹلانا، اللہ کی توحید کو جھٹلانا، آخرت کو جھٹلانا، اس کی روش بیان کی اور جو قومیں اس ڈگر پہ چلی ان کا انجام بیان کیا. خاص کر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک یہ بڑی تفصیل سے بیان کیا. اور اگر یہ واقعہ لفظ با لفظ ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں تو انسان کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں ان سے تو رب پیار کرتا ہے، اور جو اللہ کی بغاوت و نافرمانی پہ اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان سے انتقام لیتا ہے. اور یقیناً نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیں سمجھ آئے گی کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. جب سے یہ صورتیں نازل ہوئی میں ان کو پڑھتا ہوں مجھ پہ بڑھاپا آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے آ کر کے دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ آپ کے لیے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اس دعوت کے جواب میں انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے بتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے معبودان کو جھٹلاتے ہیں، کیا آپ ہمارے معبودوں کے دشمن ہو گئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ دعوت اور ان کی یہ توحید کی دعوت کے مقابلے میں بار بار رد. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن دعا کر دی یا اللہ میں جتنا بھی انہیں تیرے قریب بلاتا ہوں، تیری طرف بلاتا ہوں، یہ فرار میں آگے بڑھتے ہیں، دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں جتنا ان کو سمجھاتا ہوں یہ اتنا مجھے تانے دیتے ہیں، میرے ساتھ مذاق اور تمسخر والی کیفیات اپناتے ہیں. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اب ان کے اوپر وہ عذاب لے آ کہ جس عذاب کا تو نے ظالموں سے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح آپ بہت بڑی کشتی بنائیں کہ جس میں آپ کے 70-80 جو ایمان والے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور آپ یہ جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا یہ آپ اپنی کشتی میں سوار کر لیں. آپ نے اپنی کشتی میں کسی مشرک یا مشرکہ کو سوار نہیں کرنا. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، آپ کا بیٹا بھی کافر تھا، تو وہ کشتی میں سوار نہ ہوئے. بڑی دیر لگی، آپ نے کشتی بنا لی، اور جب اللہ کے حکم سے کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو لے کر فلاں وقت اس کشتی میں سوار ہو جائے. اب یہ قوم والے مذاق اڑاتے تھے کہ اے نوح یہاں پر نہ کوئی دریا ہے نہ سمندر، آپ نے یہ کشتی کہاں پہ چلانی ہے، پہاڑوں سے ٹکرانی ہے. نوح علیہ السلام خاموش رہتے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رہتے اور حیران رہتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن حکم دیا یہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ آج پانی اگل دے. زمین سے کہا کہ پانی ابل دے. آسمان نے اپنا پانی برسایا، زمین نے اپنا. جب بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوں کہ نہریں بھی جواب دے دیں، ندی نالے بھی بھر جائیں، گلیوں میں بھی پانی آ جائے اور بارش تھمنے کا نام نہ لے تو انسانوں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. سیلاب کے الارم بجائے جاتے ہیں اور پریشانیوں کی کیسی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ تھی کہ تندور سے آگ نکلتی ہے. ہم نے کہا وفار التنور کہ روٹیاں لگانے والا تندور یہ آگ نہیں دے گا، یہاں سے بھی پانی نکلے گا. اور وہاں سے اس پانی کا آغاز ہوا اور پانی اتنا چڑھا، اتنا بڑا کہ یہ پہاڑی علاقہ تھا تو وادیوں میں پانی بھرتا چلا گیا. جیسے جیسے پانی بھرتا چلا گیا کشتی اس میں تیرنے لگی. اب لوگ پہاڑوں کی طرف چڑھنے لگے لیکن پانی تھا کہ تھمنے کا نام نہ لیتا اور لوگ غوطے کھا کھا کے مرنے لگے.
پانی میں غرق ہونے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر غرق ہونے کا عذاب نازل کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اتنے میں دیکھا کہ میرا بیٹا وہ بھی آ رہا ہے، پہاڑ پہ چل رہا ہے، اور باپ کے سامنے، کشتی کے سامنے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ تو آپ نے انہیں آواز دی، آپ نے کہا میرے بیٹے آؤ، ارکب معنا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا ابا جی صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، آج میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ باپ نے کہا لا عاصم اليوم، آج پہاڑ پانی سے بچانے والا نہیں ہے، بیٹا تو پانی سے نہیں بچ سکتا، ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لے اور میری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا اور سرکشی پہ اترا، اتنے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اتنے میں ایک موج آئی، اس نے اس کو اڑا کے پانی میں پھینکا، غوطے کھاتا کھاتا مر گیا، یہ بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام کا ظاہری بات ہے یہ خون تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، تیرے اہل و عیال میں شامل نہیں ہو سکتا، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ یہ نیک عمل کرنے والا نہیں تھا، نیک عمال نہیں، عقیدہ توحید نہیں، چاہے تیرا سگا بیٹا بھی ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ پیغمبروں کی، نبیوں کی بھی اتھارٹی اور پاور نہیں کہ وہ کسی مشرک یا کافر، اس کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ لمبی حدیث آپ نے سنی پڑھی ہے، کہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے کہ ہماری سفارش کر دیں، تو آپ سفارش نہیں کریں گے، سارے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ سجدے میں سر گرائیں گے اور سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا میری سفارش کوئی بہت زیادہ جس کو میں چاہوں جنت میں لے جاؤں نہیں، وَيَحُدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک باؤنڈری لگا دے گا، حد لگا دے گا کہ صرف کلمہ پڑھنے والے اور توحید پرست ان کی سفارش ہوگی، اور وہ آپ کی سفارش پر، آپ کے کارڈ پر جنت کا داخلہ پائیں گے۔ تو اس واقعے سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے غداری کی، اللہ سے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں انجام سے دوچار کیا۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ سارے غرق ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی دوبارہ زمین میں جذب ہو گیا، اور جودی پہاڑ کے ساتھ یہ کشتی لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے نشانی بنا دیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے وہ جتنے لوگ انسان تھے، وہاں سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کے وقت ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اور ان کے بعد جو 80 لوگ تھے ایمان والے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ایک انسانوں کا آغاز کیا۔ تو اس سے دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ انسان قیامت والے دن کوئی دنیا کے یہ رابطے، واسطے اور وسیلے، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہماری بیعت ہو جائے، ہم قیامت والے دن آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیں گے، یہ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ انسان کا اپنا عمل کام آئے گا، اگر عقیدہ توحید اور عمل ہے، ہاں سستی یا کمی کوتاہی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، اور اگر وہ بھی نہیں، اللہ کے رسول اسلام اپنے چچوں سے، اپنی بیٹی سے، اپنے سارے رشتہ داروں سے کہا کرتے تھے مجھ سے مانگ لو دنیا میں کیا مانگنا ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے آگے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ سکا باپ بھی ہے، سکا بیٹا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے بیٹے کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے بھی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے تمہارا۔ تو انہوں نے بھی آ کر دعوت دی، قوم عاد نے بھی جھٹلایا۔ یہ اونچے پہاڑ بنا کر رہتے تھے کہ قوم نوح سیلاب میں غرق ہو گئے، ہم پہاڑوں میں رہیں گے، پانی ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے عاد کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلا دی، 7 راتیں اور 8 دن تک ہوائیں چلی، یہ پہاڑوں کی غاروں میں ہوائیں گھس گئیں اور بندوں کو اس طرح مار کے رکھ دیا، ایسے جیسے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں آندھیوں کے بعد، اس طرح جگہ جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں سے کہا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو یا جو نیک ایمان والے لوگ ہیں ان کو لے کر چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے عذاب بھیج کر ان کی قوم کو بھی غرق کیا، تباہ کر دیا۔ قوم صالح نے بھی آ کر یہی حرکت کی، ان کے نبی صالح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی۔ سب نبیوں کی بات ایک تھی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، سب کے سب اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، بتوں کی عبادت چھوڑ دیں۔ اس پر انبیاء سے ان کا بھی کلیش ہوا، انہوں نے ایک دن کہا کہ کوئی آپ نشانی دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ یہ نشانی مانگتے ہیں، ویسے تو اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی پوری کر دی، مگر ان ظالموں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کا ٹائم دیا، اتنے میں ایمان والے اور یہ نبی وہاں سے چلے گئے تو اللہ نے چیخ کا عذاب بھیج کر ایسی آواز آئی کہ سب کے دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے، آ کر کے انہیں بیٹے کی بشارت دی اور کہا کہ ہم آپ کے بھتیجے لوط کی طرف عذاب لے کر کے آئے ہیں، ان کی قوم کو عذاب کی بشارت سنانے لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نرم دل کے آدمی تھے، انہوں نے کہا نہ ایسا نہ کرنا، کہا نہیں، انہوں نے حد پار کر دی ہے، لواطت کرتے تھے، یہ عمان کا علاقہ بنتا ہے، وہاں پر یہ قوم رہتی تھی، کہا یہ لواطت کرتے تھے، مرد سے بدکاری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ غیر جنسی اور غیر فطری عمل اللہ کو یہ پسند نہ آیا، اور یہ فرشتے لوط علیہ السلام کو بتانے گئے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آنے والا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ فرشتے انسانی شکلوں میں تھے، تو یہ قوم والے ان کو نوجوان سمجھ کے ان کے پیچھے پڑ گئے، اور لوط علیہ السلام نے کہا مجھے تو نہ رسوا کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافرہ تھی، تو اس طرح جب یہ وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا پتھروں کا، اور ان کی بیوی کو بھی وہاں پر ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو اس طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد قوم شعیب کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور میں مدین کی طرف شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جھٹلایا، ماپ تول میں کمی کرنا کبیرہ گناہ تھا، ان کا ایک بڑا جز شامل تھا گناہ میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر تباہ کر دیا، ان پر زلزلے کا عذاب آیا۔ یہ سارے واقعات اللہ بیان کر کے فرماتا ہے مشرکین مکہ کے لیے وعید اور ایمان والوں کے لیے تسلی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین جب کافر اس طرح حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کو بھی ان سے انتقام لینا آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور نبی علیہ السلام کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی، جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے، یعنی آپ کو بھی حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینکا گیا، بازاروں میں بیچا گیا، پھر اللہ نے آپ کو مقام دے دیا۔ وہی کل جو مجرم تھے آج معافی کے طلبگار بن کے، کل فرعون بنے تھے بھائی، آج وہی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کے خلاف یا آپ کے رشتہ دار، خاندان سارے اکٹھے ہو گئے حسد کی بنیاد پر۔ کیا کہا کرتے تھے اگر اللہ نے نبی اور رسول بنانا ہوتا تو اللہ طائف کے اور مکے کے کسی سردار کو رسول بناتا، یہ عبداللہ کا یتیم بیٹا اللہ کو ملا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ رسالت و نبوت پیسوں اور روپیوں سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبی اور رسول بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حوصلہ دیا، یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ بیان کر کے اور بتایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پر آزمائش 40 سال کے بعد آئی، آپ پر آزمائش کا سلسلہ آیا تو آپ کے ساتھ دینے والے 100-200 لوگ موجود تھے، خاندان میں کچھ نہ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا تھا، عمر بن خطاب آپ کے ساتھ تھے، بڑے بڑے لوگ تو آپ کے ساتھ تھے، مگر آپ سے پہلے نبی اور رسول جن کی آزمائش بچپن سے شروع ہو گئی، جب باپ کی محبتوں کا، ماں کے پیار کا، بھائیوں کی شفقت کا انسان محتاج ہوتا ہے، تب اس بچپن کی چھوٹی سی عمر میں 4-5-6 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی۔ آپ کو تو آج قتل کرنے کی سازش ہے، اس بیچارے ننھے سے پھول کو
جب وہ باپ کی گود میں کھیلا کرتا تھا تب اسے قتل کرنے کی تیاریاں ہو گئیں، اور وہ کیسے بیچارے نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اور لڑکپن کی زندگی منڈیوں میں بکتے اور غلامیوں کی زندگی میں گزاری۔ اے نبی، ابھی تو آپ کی وہ آزمائش نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے یہ حالات بیان کر کے دراصل نبی علیہ السلام کو تسلی اور حوصلہ دیتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے سورہ یوسف کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ سمجھے، لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ عربی زبان سب سے آسان زبان ہے۔ زبانوں میں رد و بدل ہوتا ہے، زبانیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے انہی مسجدوں میں آج سے 100 سال پہلے فارسی پڑھی پڑھائی اور بولی جاتی تھی۔ آج فارسی کا نام و نشان نہیں ہے، اردو آ گئی ہے۔ انگریزی 200 سال پرانی کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ 200 سال پرانی مرزا غالب کی اردو اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن عربی زبان ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ کل بھی عربی زبان کی بڑی اہمیت تھی، آج بھی ہے، کیونکہ یہ زبان قرآن کی زبان ہے۔ قرآن قیامت تک رہے گا تو اس لیے عربی زبان بھی قیامت تک رہے گی۔ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اللہ اس کے آغاز میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے بڑا سب سے پیارا قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے قصے بیان کیے، مگر یہ جو قصے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً الگ الگ بیان کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی حصہ کہاں پر؟ سورہ قصص میں، اس کے علاوہ فرعون کا ٹکراؤ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں، اور پیچھے ہم نے 2 جگہ پہ پڑھ لیا۔ لیکن اللہ نے سورہ یوسف واحد قصہ ہے جو قرآن میں ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ پہ نازل کیا، اور اللہ نے کہا یہ سب سے بہترین قصہ ہے، سب سے پیارا قصہ۔ انہیں بچپن میں خواب آیا کہ انہوں نے 11 ستارے، سورج، چاند کو دیکھا، وہ سجدہ ریز ہیں۔ باپ کو خواب بیان کیا، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نبوت میں میرا جانشین بنے گا، تو وہ کہا کہ بیٹا یہ خواب لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کو نہ بتانا۔ شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، وہ سازش کریں گے۔ اب بھائیوں کو یہ خواب پتہ چل گیا، انہوں نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے معاملات چھپا لیں، کیونکہ اللہ جس کو بھی نعمت دیتا ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ بھائیوں نے مل کر پلان بنایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ ایک نے کہا یار قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی آنے جانے والا آئے اس کو اٹھا کے لے جائے۔ باپ کی نظروں سے اصل میں ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ حسد کی بنیاد پر باپ کو قسمیں دے کر منتیں کر کے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ باپ نے کہا یوسف کدھر؟ کہا اسے بھیڑیا کھا گیا، جعلی خون لگا کر لے آئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے، اور یوسف کی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو کنویں سے نکالا اور قافلے والوں نے، بھائیوں نے تھوڑی سی قیمت بھی لے لی، جا کے مصر میں بیچ دیا، عزیز مصر کے گھر میں آ گئے اور وہاں پر یہ تعلیم اور تربیت حاصل کرنے لگے۔ جب یہ جوان ہوئے، بہت اللہ نے حسن دیا تھا انہیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا جنت میں جنتیوں کا حسن یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، کتنے حسین ہوں گے۔ تو وہاں پر عزیز مصر کی بیوی برائی کے لیے انہیں دعوت دیتی ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی کو بچایا اور صاف صاف جواب دیا، کہا قال معاذ اللہ، یا اللہ اس برائی سے تیری پناہ۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں سے دوڑے، سارے دروازے کھلتے گئے اور یہ وہاں سے نکل آئے۔ آگے عزیز مصر کھڑا تھا، وہ گھر میں آنے لگا، پیچھے سے قمیض اس نے پکڑی، یہ کھینچ رہی تھی، قمیض پھٹ گئی، اور جب آگے اپنے خامد کو دیکھا فوراً رنگ ہی بدل گئے۔ کہا کہ اس بندے کی صدا کیا ہے جو تیری بیوی پہ غلط نگاہ ڈالے؟ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، یہ تو ہمارا بیٹا تھا، آپ نے اس کو کیا کتنا مقام دیا، یہ آج کیسے ہو گیا؟ اور لوگوں سے اس نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے پھر یوسف مجرم ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے عورت مجرم ہے، کیونکہ یوسف جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے اور یہ کھینچ رہی ہے۔ بہرحال حقائق سے سمجھ آ گئی کہ یہ عورت مجرم ہے، لیکن اس نے یہ جو بات تھی یہ باہر پھیل گئی، ساری عورتیں کہنے لگی کیسی عورت ہے، ایک غلام منہ بولا بیٹا جس کو ہاتھ سے پالا اس سے ہی غلط کاری کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اس نے ساری شہر کی بڑی بڑی عورتوں کو بلا لیا اور پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے گزرے۔ آپ جب یہاں سے گزرے تو عورتیں بھی آپ کو دیکھتی رہ گئی اور پتہ ہی نہ چلا، پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ دی۔ تو یہ منظر ہوا، اس نے کہا سناؤ، تم مجھے ملامت کرتی تھی، تم خود اس کے حسن میں
جو ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو، اور اس نے پھر یوسف علیہ السلام سے صاف صاف کہا برائی کرنا پڑے گی مگر نہ تجھے جیل جانا پڑے گا، میرے لیے نہیں تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے رب سے دعا کی، یا اللہ برائی سے بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں، آپ جیل میں چلے گئے۔ اس عورت نے ان کو جیل کروا دی۔ جب یہ پیغمبر جیل میں گئے تو وہاں پر بھی جا کر اللہ کی توحید کا کام کیا۔ دو بندے وہاں پر آئے، انہوں نے کہا یوسف ہم آپ کو بڑا محسن سمجھتے ہیں، ہمیں خواب آیا اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ نے کہا تعبیر بعد میں، پہلے یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا در در پہ در بدر ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے یہ انہیں دعوت دی توحید کی، کہا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کی جب پوری دعوت دے دی، پھر اس کے بعد کہا کہ جس کو یہ خواب آیا کہ وہ کھجوروں میں سے شراب نچوڑ رہا ہے، اسے جو سزائے موت ہونے والی ہے سزائے موت نہیں ہوگی، اسے جو ہے وہ آزادی مل جائے گی اور وہ اپنے مالک کی شراب نچوڑے گا۔ اور جس نے یہ خواب دیکھا کہ روٹیاں اٹھائی ہیں اور آسمان سے پرندے آ کے نوچ رہے ہیں، کہا اس بندے کو سزائے موت ہوگی، یہ وہ تعویل ہے، یہ وہ تعبیر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے کئی دیر تک آپ نے انہیں کہا کہ جو بندہ زندہ رہے گا بادشاہ کی شراب نچوڑے گا، تم ایسا کرنا کہ بادشاہ کو جا کے بتانا کہ ایک بے گناہ قیدی ہے جیل میں اور وہ بے گناہ ہی قید کاٹ رہا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اللہ رب العالمین کو بتانے اور تعلق میں ہلکی سی لچک دکھائی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے چند سالوں کا فیصلہ کیا تھا جیل کا، مگر یوسف علیہ السلام کے اس جملے سے ہم نے کئی سال تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا، ان بندوں کو بات ہی بلا دی۔ ادھر یوسف علیہ السلام جیل میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ادھر ان کے باپ بار بار یوسف یوسف اور ان کی یاد میں بار بار اپنے بچوں سے کہتے ہیں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور یعقوب علیہ السلام کا غم دیکھیے، ہم سے دنیا میں بڑے سے بڑا غم ہمیں لاحق ہو جائے، مال چھن جائے، اولاد چھن جائے، لیکن ہر غم میں بندہ اپنے اللہ سے تعلق قائم کرے۔ وہ کہتے تھے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنی مصیبت کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ میرے غم کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگلا حصہ اگلے 13ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا